السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ دن ہمارے لیے خوشی کا بھی ہے اور غم کا بھی ہے، کیونکہ اس دن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اسی دن انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا تھا۔ وہ واحد ایک ایسے شخص ہیں جن کی محبت پر کوئی کافر ہی ہوگا جو شک کر سکتا ہے، لائک کہ ہم سے پہلے وہ ہمارے لیے دن میں 2 بار روتے تھے۔ 2 بار وہ ہمارے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، اور ان کی وجہ سے آج ہم اتنے گناہ کر کر بھی، وہ گناہ جو ہم لوگ سر عام کرتے ہیں پھر بھی ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ اگر وہ دعا نہ کرتے تو شاید آج ہم میں سے کوئی نہ کوئی بندر بنا ہوتا یا خنزیر بنا ہوتا۔ سب ان کی دعائیں ہیں جو اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کر کر گئے تھے کہ میرے بعد میری امت کو تنہا تو نہیں چھوڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نہیں، آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ لائک جب ہم لوگ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں نا اس طرح کی باتیں، کہ آج ہم سے کوئی پیار سے بات کر لینا تھوڑا سا بھی، تو ہم لوگ جی جان مارنے لگتے ہیں اس کے اوپر کہ اس نے ہم سے پیار سے بات کی ہے، اس سے زیادہ لویل ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، یہ ہمارا سب سے زیادہ اپنا ہے۔ اس کے سامنے ایون ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ روڈ بیہیو کیوں نہ کریں، ہمیں وہ بھی غیر لگنے لگتے ہیں۔ اس حد تک ہم لوگ پاگل ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ہم سے تھوڑی سی محبت سے بات کر لے، وہ شخصیت جو ہمیں جانتی تک نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ ہمارے لیے روئی، ٹھیک ہے؟ اس کو نہیں پتا تھا کوئی اقصا ہے، اس کو نہیں پتا تھا کوئی ردا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں پتا تھا ان کو بس یہ پتا تھا کہ میری امت ہے، اور وہ ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے دعائیں کی۔ لائک اس محبت کا جو حق ہے وہ ڈیلی 5 10 15 منٹ، جتنے منٹ بھی چاہے نکال کے ان کے اوپر درود بھیج سکتے ہیں۔ حق تو پھر بھی ادا نہیں ہوگا، لیکن ایک تحفہ ہوگا جو ڈیلی ہم ان کے لیے بھیجیں گے، ان کے اوپر درود و سلام پڑھ کر، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ ڈیلی 5 10 15 منٹ جتنے ٹائم ہو سکے ان کے اوپر درود ایٹ لیسٹ ضرور بھیجیں۔ اگر میری بات کہیں پہ کوئی غلط ہوئی تو ضرور میری رہنمائی فرمائیں، ٹھیک ہے؟ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگوں نے میری بات کو صحیح کیا۔ اوکے، ٹارگٹ میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے۔ آج والی قسط سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیما ان کے لیے خود کافی بنانے چلی گئی تھی۔ آخر کو جب بھی وہ ایسی حرکت کرتے تھے، سیما کو ان پر ٹوٹ کر پیار آتا تھا، اور کہتے ہیں محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں لیکن انسان کی محبت اور مضبوط۔ وہ آج ذہن میں لفظوں کو ترتیب دیتے ہوئے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ ذرائع کی تیکھی نظریں دیکھ ان سے بات کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ تمہارا حلق خراب ہے جو بات بار بار اٹک رہا ہے۔ ذرائع انہیں ہی مسلسل دیکھ رہے تھے۔ جب ان کے ایسے اٹکنے پر سیدھی چوٹ کی، نوشیروان لب بھینچ کر رہ گئے۔ چھوٹے بیٹوں کو تو کیسے بھی سمجھا بجھا لیتے تھے، لیکن اس بڑے کا کیا کرتے جو ان 2 چھوٹوں سے زیادہ بگڑ چکے تھے۔ مجال ہے جو ان بھائیوں کو بخش دیں۔ کاکا، ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ کب تک یہ دشمنی چلے گی؟ ہم کو اب اسے ختم کرنا چاہیے۔ وہ ہمت کرتے بالا آخر بول ہی پڑا، جب ان کی بات پر ذرائع کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک بگڑے تھے۔ کیوں ختم کر دیں؟
اس سے پہلے نوشیروان صاحب کچھ بولتے، ضریاب بول پڑے، اب جب ہمارا دشمنی نبھانے کا وقت آیا ہے تو ہم ختم کر دیں۔ ان کو اپنا آپ گویا انگاروں پر لوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بس نہیں چلا کہ کچھ کر گزرے، خون ہی اتنا گرم تھا، بات بات پر مزید ابل پڑتا۔ اتنے سال ہم کو اپنے گھر کا رخ نہیں کرنے دیا، اپنے گل سے ملنے نہیں دیا، اور اب تم کہہ رہا ہے دشمنی ختم کر دیں ہم۔ وہ لفظوں کی جگہ آج آگ منہ سے نکال رہے تھے۔ بہاج خان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اس معاملے کو حل کرے۔ تم جیسا سوچ رہے، وہ کچھ بولنے ہی لگے تھے جب ضریاب نے اٹھتے ساتھ درستگی سے ان کی بات کاٹ دی۔ بس ہمارا میٹر جتنا گھوم سکتا تھا گھوم گیا۔ اب تم کان کھول کر سنو، وہ لڑکی اب اس گھر کا بہو ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آج کے بعد تمہاری حویلی سے اس کو نہ تو کوئی ملنے آئے گا اور نہ وہ خود ملنے جائے گا۔ اسی حویلی میں سڑے مرے کچھ بھی کرے۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے گویا پھنکارے تھے۔ ان کی یہ بات سنتے بہاج کی آنکھیں بے ساختہ پھیلنے لگیں۔ انہوں نے یہ تو ہرگز نہیں سوچا تھا کہ آج یہاں آنا ان کا آخری بار کا بن جائے گا۔ اور بابا، آج سے ہم ان سے سارے تعلق ختم کرتے ہیں۔ آج کے بعد اس حویلی سے کوئی ان کے مرنے پر بھی گیا تو وہ ہمارا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ وہ دھاڑتے ہوئے ان پر اپنا حکم صادر کرتے لمبے ڈھین بھر کر کمرے سے باہر نکل گئے، جہاں دروازے پر ہی بیلا ہاتھ میں لوازمات کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ ان کی بات سن کر اس کے گویا ہاتھ ہی لرز اٹھے تھے، ہاتھ ہی لرز اٹھے تھے، آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھرتی چلی گئیں۔ ضریاب اسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ رک گئے۔ ان کو اس لڑکی سے حد درجے کی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آخری شعلہ بار نگاہ اس پر ڈال کر اوپر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے جاتے بیلا روتی ہوئی واپس سے کچن میں چلی گئی۔ سلیب پر ٹرے رکھتے وہ سسک سسک کر رونے لگی تھی، بنا پیچھے دیکھے۔ جہاں سیماب کھڑی ضریاب کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ بیلا، کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں رو رہے؟ وہ پریشان سی آگے آتی بیلا کا کندھا تھام کر نرمی سے پوچھنے لگی۔ جب بیلا نے اس کا ہاتھ جھٹکتے خود سے دور دھکیل دیا۔ یہ اچانک ہوا تھا جس پر سیماب خود کو سنبھال نہیں سکی اور اس کے ہاتھ کی پشت جلتے ہوئے گیس سے جا لگی۔ تپش محسوس کرتے وہ تڑپ کر اپنا ہاتھ پیچھے کرتی منہ سے برآمد ہونے والی سسکی کو بے ساختہ منہ میں ہی دبا گئی۔ یہ دیکھ ملازمہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آتی
اس کا ہاتھ دیکھنے لگے۔ میم آر یو اوکے؟ وہ عمر میں خاصی جوان میڈ تھی، یہاں کی جو میڈ ایجنسیوں سے بلائی جاتی تھی ان کا خاص لباس ہوتا تھا، وائٹ شرٹ اور بلیک اسکرٹ، اور بالوں کو سلیقے سے باندھ کر کام کرنا۔ کچن میں آ کر تو ان کو بھی پلاسٹک کیپ سے کور کر دیا جاتا تھا۔ تم سے کس نے کام سے پوچھو؟ دور ہو ہم سے، منحوس عورت! تمہارا منحوسیت نے ہمارا زندگی برباد کر دیا، تم ہے سارے فساد کی جڑ۔ وہ منہ سے آگ نکالتی پھنکاری تھی۔ سیماب نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ اس کا ہاتھ جل کر ایک جانب سے لال ہو گیا تھا۔ جلن اس قدر تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ میڈ جلدی سے آئس کیوب لے کر آئی اور اس کے ہاتھ پر لگانے لگی۔ اس سے بروقت سیماب کو آرام ملا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے برف ہٹائی ہاتھ پہلے سے زیادہ جلنے لگا۔ میم میں بینڈیج کر دوں؟ وہ میڈ اجازت مانگ رہی تھی۔ سیماب نے روتے ہوئے دوسرے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے سر ہلا کر اسے اجازت دی، جس پر میڈ بھاگتی ہوئی کچن سے باہر گئی۔ تم پاگل ہو گئے، خدا تم کو ہدایت دے! وہ درد سے تڑپتی بول کر خود بھی کچن سے باہر آ گئی۔ اس کے جاتے بیلا نے سلیب پر رکھا جگ اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ ہم کو ہدایت ملے، ہم کو؟ اس کی ضرورت تم لوگوں کو ہے۔ ہم کو ہمارا گھر والوں سے دور کر کے خوش تم سب بھی نہیں رہے گا۔ خدا کی قسم ہم ایک ایک کو خون کے آنسو رلائے گا۔ وہ وحشی انداز میں باہر کی جانب دیکھتی پھنکاری تھی۔ اس کے اندر اس وقت لاوے کی طرح آگ بھڑکتی ٹھاٹھیں مار رہی تھی۔ کاکا، یہ زری ایسے غصہ کر کے گیا ہے، آپ بتاؤ نا، ایسے کب تک چلے گا؟ ہم کب تک ایسے کٹ کر رہے گا؟ وہ از حد اپنائیت سے بولتے نوشیروال کے جواب کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ تو خاموش تھے۔ بیلا اگر خود سے گھر آتا تو ہم اس کو خود ادھر چھوڑ کر جاتا، کیونکہ اب وہ آپ کا امانت ہے۔ بالکل ٹھیک ایسے جیسے اگر گل ادھر آتا تو تم بھی اس کو واپس چھوڑ آتا نا؟ یہ سوال کرتے ہوئے ان کے لہجے میں خوف پنپا تھا۔ وہ بے چینی سے نوشیروال کے جواب کے منتظر رہے۔ یہی وہ بات تھی جو وہ یہاں کرنے آئے تھے۔ وہ نوشیروال کو اپنی باتوں میں لا کر اس قدر پختہ کر دینا چاہتے تھے کہ اگر غلطی سے زرتشم یہاں آ بھی جاتی تب بھی کوئی کچھ نہ کر پاتا، کیونکہ نوشیروال یہ نہ دیکھتے کہ ان کی بیٹی زندہ ہے، وہ صرف اپنے اصولوں کو دیکھتے جو ان پٹھانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ نوشیروال خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے، پھر گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ ہم ایسا نہ کرتا وحاج۔ یہ الفاظ نہیں تھے، صرف ان کا اثر اتنا تھا کہ وحاج کے چہرے کی رنگت
ایک دم سے سفید پڑنے لگی۔ اگر ہم اپنی اولاد کے سامنے کھڑا ہے تو اس واسطے کہ تم بھی ہمارا بھائی کی اولاد ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تمہارا کیا بھول جائے گا۔ وہ جھوٹ جو تم نے بیلا سے بلوایا تھا، آج وہ اپنے انداز سے واقعی ایک باپ ہی لگے تھے۔ ذریعہ کی بات کے بعد تو بہاج نے آگے بولنے کی ہمت کر ہی لی تھی، لیکن نوشیروال کی ان باتوں کے بعد تو گویا ان کا سانس ہی رک گیا تھا۔ ہاں، ہم گل کو تمہارے ساتھ بھیجتا کیونکہ اب وہ بالاج کا بیوی تھا، لیکن جو ذریعہ نے کہا اس پر بھی عمل کرتا کیونکہ ہمارا یہی اصول ہے۔ اگر بیٹی کے لیے ہم اتنا سخت بن سکتا ہے تو بیلا کے لیے کیوں نہیں؟ وہ حتمی انداز میں اپنا فیصلہ سناتے اپنی ایک کتاب اٹھا کر چہرے کے آگے کر گئے، جو اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ بہاج اب وہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ انعام چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ دل بجھ سا گیا تھا۔ ایک طرف اگر ان کو نقصان ہوا تھا تو دوسری جانب فائدہ بھی ہو گیا تھا۔ اب فکر پہلے سے کم ہو گئی تھی۔ وہ باہر آ کر بیلا کو تلاش کرنے کے بجائے سیماب کو ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ انہیں کہیں نظر نہیں آئی۔ کیا ہوتا اگر ایک بار سامنے آ جاتا؟ تم کو دیکھ آج بھی ہم ویسا ہی ہو جاتے ہیں۔ راستہ کیا خود کو بھول جاتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے حسرت بھرے لہجے میں بولے اور حویلی سے باہر نکل گئے۔ پامیر اور یاقوت پاگلوں کی طرح یہاں وہاں برلاس کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ان کی گاڑیاں اس وقت پورے شہر کے چکر کاٹ رہی تھیں، لیکن کہیں بھی کسی کو بھی برلاس شاہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ پچھلے دنوں وہ جہاں جہاں گیا تھا وہ سارا ریکارڈ نکلوا کر ان جگہوں پر بھی دیکھا گیا تھا، مگر وہ وہاں بھی نہ ملا۔ اب تو دونوں کی پریشانی سے حالت بری ہونے لگی تھی۔ وہ نڈھال سے گھر واپس آئے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ پتہ چلا کچھ برلاس کا؟ جمل ان کے پیچھے کب سے پریشان سی بیٹھی تھی۔ نہیں، اور وہ تب تک نہیں ملے گا جب تک وہ خود نہیں چاہے گا۔ جانتا ہوں اسے میں۔ پامیر کی آواز میں بے چینی، فکر، کون سا احساس نہیں تھا۔ اس وقت ان کو ایسے دیکھ جمل جیسے مزید پریشان ہو گئی تھی۔ مشی اسی وقت کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اب تو اسے بیڈ سے بھی نہیں اترنے دیا جا رہا تھا، جبکہ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس خبر کے بعد وہ قید ہو گئی ہو۔ اس کی ہر چیز پر پابندی لگ گئی تھی، لیکن اسے قبول تھی یہ پابندیاں وہ دل و جان سے۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں آئی، اسے دیکھ جمل نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مشی آپی، آپ؟ اس نے خاصی تیز آواز میں اس کا نام لیا تاکہ باقی دو کو اس کے آنے کا علم ہو جائے۔ یاقوت اس کے نام پر جھٹ سے پیچھے مڑ کر مشی کو دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم
تم کمرے سے باہر کیوں آئی؟ کچھ چاہیے مجھے بتاؤ۔ وہ مشی کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھاتا ازحد فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ اس کی اتنی فکر بجا تھی جسے ترسا کر خوشی ملے وہ اتنے ہی جنونی بن جاتے ہیں۔ میں بور ہو رہی تھی بس اس لیے۔ تم سب پریشان کیوں ہو؟ وہ آتے ہی سب کے چہرے پر پریشانی بھاپ چکی تھی۔ اب کچھ نہیں، پریشان کیوں ہوں گے ہم؟ مشی اس وقت تھوڑی سی بھی پریشانی برداشت کرنے کی اہل نہیں تھی، کیونکہ پہلے ہی اپنی لاپرواہیوں میں وہ اپنے بچے کو کمزور کر گئی تھی۔ اب مزید کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا تھا۔ چلو تمہاری بوریت ختم کرتا ہوں۔ یاقوت اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں لے جانے لگا۔ میں یہاں بیٹھوں گی نا؟ مشی کسی بگڑی بچی کی طرح ضد کرنے لگی، لیکن اب کون اس کی ضد سنتا؟ بالکل نہیں، کمرے میں چل کر بیٹھو۔ تمہیں باہر آنے کو کس نے کہا؟ ذرا بھی خیال نہیں رکھ رہی نا تم؟ وہ اسے مصنوعی انداز میں ڈپٹتا کمرے میں لے ہی گیا تھا۔ اس کی فکر اور محبت دیکھ جمل اور پامیر کو بے حد اچھا لگا تھا، لیکن اسی وقت برلاس کی فکر پھر سے کھانے لگی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ آپ بتائیں کہ حبی کہاں ہے؟ وہ کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بھی اصل بات سے انجان تھی۔ اگر پتہ ہوتی تو شاید اب تک برلاس گھر ہوتا۔ پامیر نے جھجکتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کر کچھ دیر کے لیے تو جمل کی زبان جیسے گنگ رہ گئی۔ وہ بول بھی نہیں سکے، بس ہونکوں کی طرح اسے دیکھے گئی۔ یہ کیا کیا برلاس نے؟ اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا تھا۔ بس یہی سمجھ نہیں آتی، اسے سمجھائیں بھی تو کیسے؟ یہ پاگل ہے بھائی کے لیے، پھر چاہے آگے داجی ہی کیوں نہ آ جائے، وہ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ جمل حیران تھی، اتنا جنون اس نے مرد کا عورت کے لیے دیکھا تھا۔ لیکن آج ایک مرد کے لیے مرد کا یہ جنون دیکھ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ تم کو بات تم بات کرو نا بھائی سے پلیز۔ تمہارے کہتے وہ برلاس کو کال کریں گے، اور وہ خود جہاں بھی ہے تب تک نہیں آئے گا جب تک بھائی نہیں چاہیں گے۔ وہ منت والے انداز میں جمل کی جانب مڑا۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کرتی ہوں بات حبی سے۔ اسے پامیر کی بے بسی پر دل سے برا لگا تھا۔ وہ کیا جانے اس کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ اس سے بہتر کون برلاس شاہ کو جانتا تھا؟ وہ بس خود کے ساتھ کچھ کر گزرے۔ وہ نہیں کر سکتا تھا برداشت اپنے باپ کی ناراضگی، اور وہ صحیح تھا۔ رات کی تاریکی نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ ہر جانب گہرا سناٹا بڑھنے لگا تھا۔ یہ شہر سے دور ایک ویران جگہ تھی، جہاں اس وقت کسی انسان کی موجودگی
قابل شک ہو سکتی تھی، کیونکہ اس وقت یہاں صرف درندے نکلتے تھے، خون خوار جانور اس وقت اپنے شکار کے لیے یہاں وہاں بھٹکتے تھے۔ کوئی بھی ملتا، چاہے انسان ہو یا جانور، وہ شکار کر کر اپنی بھوک مٹا لیتے تھے۔ یہاں کا منظر اتنا خوفناک تھا کہ لمبے لمبے درخت سر اٹھائے آسمان کی جانب کھڑے، ٹھنڈی ہوا سرسراتی ہوئی ان کے بیچ رقص کرتی، ماحول کو مزید فسوں خیز بناتی ہوئی۔ اس سنسناہٹ میں آج کسی کی سسکیاں شامل تھیں۔ ان سسکیوں میں تڑپ تھی، درد تھا، تکلیف، کرب کیا نہیں تھا آج اس کے ہر انداز میں۔ یہ کوئی 100 سے زائد بار تھا جو اس نے ہاتھ کا پنچ بنا کر اس درخت کو دے مارا تھا، جو آج اس کے خون سے رنگ رہا تھا، لیکن وہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کھار دار درخت پر ہاتھ کا مکہ بنائے پوری قوت سے مارتا اپنے دونوں ہاتھوں کو زخمی کر گیا تھا۔ کیا وہ جانور تھا؟ اسے درد نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، آج اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آج کوئی درد ان لفظوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا تھا جو الفاظ اس کے کانوں میں اب بھی باز گشت کر رہے تھے۔ دفع ہو جا یہاں سے، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ یہ الفاظ یاد کرتے وہ اور زور سے اپنا ہاتھ درخت پر مارتا، خود کو زخمی کرتا گیا۔ میں نہیں دکھاؤں گا اپنی شکل، کبھی بھی نہیں دکھاؤں گا۔ وہ روتے ہوئے خود کو زخمی کرتا کس تڑپ سے بولا تھا؟ وہ کبھی رویا تھا؟ ہاں، اپنے باپ کے دور جانے پر اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر، اور آج اسی باپ نے اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، لیکن اسی بات کا بدلہ وہ اب خود سے لے رہا تھا۔ میں کبھی نہیں آؤں گا آپ کے پاس، کبھی بھی نہیں۔ اس کی ہچکیاں بندھنے لگی تھیں۔ وہ جنونی ہوتا خود کو تکلیف کی انتہا پر پہنچا رہا تھا کہ تبھی اسے اپنے پیچھے سے کسی کے گرلانے کی آواز آئی۔ یہ گرلاہٹ اس سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ وہ بھی ایک درندے کی تھی، اور اسے سننے والا خود بھی ایک درندہ تھا۔ برلاس نے دھیرے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نیلی روشنی میں اسے عین اپنے سامنے ایک خون خوار بھیڑیا نظر آیا تھا، جس کے 2 نوکیلے دانت باہر نکلے۔ اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ کتنا بھوکا ہے۔ اسے دیکھ برلاس سیدھا کھڑا رہا، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف۔ اس کی جگہ کوئی عام انسان ہوتا تو شاید اب تک اس کی روح اپنی حالت سوچ کر فنا ہو چکی ہوتی۔ موڈ نہیں ہے، واپس چلے جاؤ، وہ ایسے بول کر پیچھے مڑ گیا جیسے وہ بھیڑیا نہیں انسان ہو جسے اس کی بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ بھیڑیا اتنی زور سے بھونکا کہ اس کی آواز جنگل کی فضاؤں میں گونجتی پرسوز ماحول کر گئی۔ برلاس دھیرے سے پیچھے مڑا
شاید وہ بھیڑیا اس بات سے انجان تھا کہ سامنے کھڑا اس کا شکار اس سے کتنے ہی ہزاروں بھیڑیے پال چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ جب تک کوئی حرکت نہیں کرے گا وہ بھیڑیا بھی اسے کچھ نہیں کہے گا، ایسے ہی ڈراتا رہے گا۔ I said just go! کیوں آ رہے ہو؟ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ چیخا تھا۔ وہ خوف میں چیخا تھا، لیکن خوف اپنے باپ کی ناراضگی کا تھا۔ اس کے دھاڑنے پر وہ بھیڑیا اسے بھیانک نظروں سے دیکھتا اور زور سے دھاڑا۔ اس کی دھاڑ بہت بھیانک تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم برلاس کی جانب بڑھانے لگا۔ یہ بھیڑیوں کی خصلت تھی، جب تک شکار کو پکڑنے میں محنت نہ لگے تب تک وہ جیسے حلال نہیں ہوتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ شخص بھاگے اور وہ اس بھاگتے ہوئے شخص کو پکڑ کر چیر پھاڑ دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ بھیڑیا برلاس کو ساکت کھڑے دیکھ اس کی جانب بڑھتا گیا۔ جب برلاس نے قدم پیچھے کی جانب بڑھانے شروع کیے، وہ بھیڑیا اور زور سے دھاڑنے لگا۔ اس کی دھاڑ برلاس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ چیخنا بند کرو! اس کی آواز دھیمی تھی، بہت دھیمی۔ وہ پینک ہو رہا تھا۔ بھیڑیا اور زور سے دھاڑتا اس کی جانب بڑھتا گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا آج اسے ایک بھیڑیے کی دھاڑ سے بھی خوف آ رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس کا باپ نہیں تھا، وہ اکیلا تھا۔ اس بھیڑیے کو اس پر ترس کھانا چاہیے تھا، ہے نا؟ لیکن اس نے نہیں کھایا ترس۔ چیخو مت پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز۔ وہ روتے ہوئے اس بھیڑیے سے باتیں کرنے لگا۔ اگر وہ انسان ہوتا تو ضرور اس کے درد کو سمجھ لیتا، لیکن وہ تو تھا ہی جانور۔ پلیز دیکھو، میں اکیلا ہوں، میرے پاس میرا باپ نہیں ہے، وہ ناراض ہے وہ مجھ سے۔ وہ زمین پر بیٹھتا کس درد سے اسے بتا رہا تھا۔ اسے واقعی اس وقت کوئی چاہیے تھا جس سے وہ باتیں کرتا، اسے بتاتا کہ اس کا باپ ناراض ہو گیا۔ اب برلاس اس کو کیسے منائے؟ لیکن وہ بھیڑیا تھا، یہ سچ بدل نہیں سکتا تھا۔ آخر کار وہ بھیڑیا چھلانگ لگاتا سیدھا برلاس پر حملہ آور ہوتا، اس کو اپنے شکنجے میں دبوچ گیا۔ برلاس نے ہاتھ پیر مارتے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھیانک طریقے سے گرلاتے اس کی گردن کو اپنے شارپ نوکیلے دانتوں میں دبوچ لینا چاہتا تھا۔ اس کے پنجوں میں برلاس کی شرٹ آتے چرر کی آواز سے پھٹتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی برلاس کے دودھیا بدن پر اس کے پنجوں سے لکیریں کھنچتی سرخ ہوتی گئیں۔ جنگل میں اس وقت بھیانک آوازیں خطرناک حد تک بڑھنے لگی تھیں۔ ایک جانب وہ بھیڑیا تھا اور دوسری جانب وہ بیسٹ کہ تبھی ایک خون کا پھوارا نکلتے زمین پر جا گرا۔ اس کے گرتے حرکت دھیرے دھیرے تھوڑی ہوتی چلی گئی۔ برلاس ساکت ہو گیا تھا، بالکل ساکت، سانس رک چکی تھی، ایسے جیسے وہاں کچھ نہ رہا ہو۔ کہ تبھی وہ بھیڑیا بے جان ہوتا
زمین پر ڈھہ گیا۔ سانسیں اب بھی چل رہی تھیں، لیکن گردن سے خون ابل ابل کر بہہ رہا تھا۔ برلاس کے ہاتھ میں ایک کپچا تھا، لکڑی کا نوک دار ٹکڑا، جسے اس نے سیدھا اس بھیڑیے کی گردن میں پیوست کر دیا تھا، اور اب وہ تڑپ تڑپ کر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، کیونکہ وار سیدھا اس کی سانسوں پر ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا نا مت چیخو۔ برلاس اکیلا ہے برلاس، کہا تھا نا۔ آخر میں اس نے دھاڑتے ہوئے وہی کپچا نکال کر دوسرا اس کی گردن میں زور سے پیوست کر دیا، جس سے خون کا پھوارا نکلتا سیدھا برلاس کے منہ اور کپڑوں پر آیا تھا۔ وہ اس بھیڑیے کے بالکل ساخت ہوتے خود بھی جیسے ساخت ہو گیا۔ سانسیں پھولی ہوئی تھیں، گرم سیال آنکھوں سے تیزی سے بہہ رہا تھا۔ سوری، ایم سو سوری، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ ایم سوری، لیکن تم بھی تو چیخے تھے۔ تم چیخے تھے نا۔ آواز پھر سے بلند ہوتے اس نے دوبارہ وہی کپچا اسے دے مارا، اور اس بار رکا نہیں۔ کہا تھا مت چیخو، کہا تھا نا۔ برلاس کو نہیں پسند، اسے ڈر لگتا ہے۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، اور پاگل پن میں اس جانور کی روح کو تڑپا رہا تھا۔ اس وقت برلاس کی اپنی رنگت سے زیادہ سرخ رنگ نمایاں ہو رہا تھا، چہرے پر، گردن پر، کپڑوں پر، ہر جگہ سرخی ہی سرخی۔ ڈر لگتا۔ آخر میں وہ دھیما پڑتے، پھوٹ پھوٹ کر روتا بھیڑیے پر جھک گیا۔ یہ خوف اس کی جان نکال رہا تھا۔ مجھے زحال چاہیے، مجھے برلاس کا زحال چاہیے، سن رہے ہو؟ وہ اس بھیڑیے کو بتا رہا تھا جس میں اب کچھ نہیں رہا تھا۔ مجھے میرا باپ چاہیے۔ اسے مل جاتا، کاش اسے وہ مل جاتا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا اس کا پینک ہونا۔ آج وہ اس پر چلایا تھا، آج اس نے برلاس کا خوف بھلا دیا تھا۔ کیسے؟ لیکن آج وہ بھی اس کے معاملے میں بچہ تھا۔ بچے کو ماں ڈانٹ لے، مار لے، وہ تھوڑی دیر ناراض ہو کر پھر اسی کی آغوش میں چھپ جاتا ہے۔ وہ بھی چھپ جاتا۔ اسے بھی اپنا باپ چاہیے تھا، اور یہ بات بولتے ہوئے وہ کتنی بار اس مردہ بھیڑیے کو زخمی کر گیا تھا، لیکن اب کیا؟ اب اسے کوئی زخم درد نہ دیتا۔ برلاس کو زحال چاہیے، اسے لا کر دو نا۔ اٹھو، تم اٹھ کیوں نہیں رہے؟ اٹھو۔ وہ حواس کھو رہا تھا۔ وہ بھول رہا تھا کہ سامنے مردہ پڑا ایک جانور ہے جو زندہ ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا سر جھکائے زمل کی باتیں سن رہا تھا۔ بچے پیچھے سو چکے تھے، لیکن زمل کو آج ان کی بھی فکر نہیں تھی۔ وہ پتھر کو انسان بنا رہی تھی جو آج بے حس بنا سب بھول گیا تھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، برلاس کو گھر لے کر آئیں۔ وہ زحال کا کندھا پکڑ کر ہلاتی اسے جیسے ہوش دلانے لگی۔ وہ آ جائے گا، سرسری سے انداز میں دیا گیا جواب زمل کو مزید سلگا گیا۔ نہیں آئے گا؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو یہ سب کہنے کی؟ بولے،
اسے رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اس غصے میں وہ سامنے بیٹھے شخص کی حالت کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی تو ٹھیس پہنچی تھی۔ ایک طرف اس کا باپ تھا اور ایک طرف اس کا بیٹا۔ وہ کیا کرتا؟ کس کو اس تکلیف کا بتاتا؟ جسے بتا سکتا تھا وہ بھی برلاس کی ہی حمایت کر رہی تھی۔ آپ اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ اس کی بات پر زحال نے قرب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ پتھر تھا؟ ہاں، شاید وہ کہہ رہی تھی تو ایسا ہی تھا۔ اس نے مان لیا تھا۔ آپ کو احساس بھی ہے؟ پورے دن کا بھوکا پیاسا وہ کس حال میں کہاں ہوگا؟ وہ بھوکا تھا، ہاں، سب کو دکھ رہا تھا، لیکن سامنے ہوتے ہوئے بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ کسی کو دکھا؟ کوئی بات نہیں، نہ دکھے، وہ تو بے حس تھا، اور بے حس انسان کی کسے فکر ہوتی ہے؟ حبی، پلیز اسے گھر لے آئیں۔ اس کے سامنے بیٹھتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ پاگل ہو؟ اٹھو۔ زمل کو اپنے قدموں میں بیٹھتے دیکھ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے زمل کو کندھوں سے تھام کر اٹھاتے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، جن کو دیکھ زحال کو اپنا آپ بے بسی کے آخری مقام پر لگا تھا۔ اسے احساس ہونے دو وائفی۔ اس کے انداز میں درد تھا جسے بھانپتے زمل کا دل جیسے کانپ اٹھا تھا۔ وہ کبھی اتنا بے بس نہیں ہوا تھا۔ احساس گھر لا کر بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ اس کا دل چاہا اور رو دے۔ وہ دیکھ رہی تھی برلاس کے بغیر اس کی کیا حالت تھی۔ بظاہر خود کو نارمل دکھا کر اندر سے وہ کتنا بے چین تھا، یہ زمل سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ نہیں ہوگا، اسے احساس تبھی ہوگا جب میں نہیں ملوں گا۔ ہاں، زحال خان افندی کی اہمیت کسی کو جاننی ہو تو برلاس شاہ کو دیکھ لے، جو سانسیں لے رہا تھا تو اسے دیکھ کر، جو جی رہا تھا تو اسے دیکھ کر، جس کا دن شروع ہوتا تھا اسے دیکھ کر، جس کا دن ختم ہوتا تھا اسے دیکھ کر، صرف زحال خان افندی کو دیکھ کر۔ وہ زمل کے آنسو صاف کرتا اسے پیار سے سمجھا ہی رہا تھا جب اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ اس نے کال اٹھاتے جیسے ہی فون کان سے لگایا، آگے سے ملنے والی خبر پر اس کے ہاتھ سے زمل کا ہاتھ بے اختیار چھوٹ گیا تھا۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا پیارا پیارا سا رسپانس ضرور کریں، لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیا کریں۔ اتنے ویوز ہوتے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہوتا ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔